اللہ الرحمن الرحیم بہیا ہے نا بہیا جل اسناد الفعل او معناه كالمصدر واسم الفاعل والمفعول وصفة المشبهة واسم التفضيل والظرف الى ما شيء هو أي الفعل او معناه له أي لذلك الشيء. بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسناد خواہ انشائی ہو یا اخباری ہو، تام غیر تام سارے اس میں داخل ہیں، کل پڑھی تفصیل. اسناد دو قسم ہے، بعض اسناد حقیقت عقلیہ ہے اور بعض اسناد مجاز عقلی، مجاز مذکر عقلی، یہ حقیقت عقلیہ پھر نال لایا جی. سنیں جی اے شاباش جی. تو اب حقیقت عقلیہ کی تعریف کس کی؟ ذرا دھیان کریں جی بھائی. وَهِيَ اسناد الفعل او معناه الى ما هو له. جی فعل یا معنی فعل کا اسناد ما هو له کی طرف، یہ کیا ہے؟ آخنا فعل یا معنی فعل کا اسناد ما ہوا له کی طرف، یہ حقیقت عقلیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنا جی جی تو اسناد مجاز عقلی یہ ہوگا کہ اسناد فعل یا معنی فعل کا، فعل یا معنی فعل کے ملابس کی طرف جو ما ہوا لہو کا غیر ہے، یہ کیا ہے؟ مجاز عقلی ہے. مجاز آپ پہلے ما ہوا لہو سمجھیں گے تو وہ سمجھ آ جائے گا. دھیان کریں جی. ہے کیا کہ جی اسناد حقیقت عقلیہ کیا ہے؟ فعل یا معنی فعل کا اسناد ما ہوا له کی طرف. بس ہے یا کا مرجع ہے حقیقت عقلیہ. اسناد الفعل، فعل سے مراد بین اسطور اصطلاحی فعل اصطلاحی نحوی. جڑے فعل نے ماضی مضارع امر نہی، یہ فعل اور معلوم مجہول تو بکری قسمہ میں فعل ماضی مضارع امر نہی. دھیان کریں جی. یا اسناد ہو فعل کے معنی کا. اب فعل کا معنی کون ہے؟ فعل کا یعنی وہ چیزیں جن کے اندر فعل کی مصدر موجود ہے، وہ چیزیں جن کے اندر فعل کی مصدر موجود. تو وہ ہے خود مصدر آپ، یہ تو مصدر کا عین ہے. اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل اور ظرف اپنے متعلق سے مل کر، ظرف مل کر یہ جو چیزیں ہیں، یعنی فعل یا معنی فعل کا اسناد الا ما اے الا، اسناد کرنا فعل کا یا معنی فعل کا ایک شے کی طرف، ایک ہوا کہ وہ فعل یا لہو اس شے کے لیے ہے، اس یعنی فعل یا معنی فعل کا اسناد معلوم ہو یا مجہول ہو، اسناد اس کی طرف جس کے ساتھ کہ یہ واقعتاً قائم ہے یا اس پر واقع ہے جی، اس کی طرف اسناد کریں تو یہ کیا ہے؟ اور جندہ حکام میں اوندے والے نسبت کرنی. بے زید نے ماریا عمر نو تے آخنا زارا با زید، اے مطلب حقیقت عقلیہ جی. سنے جی اے شابہ سے کیا کیا جی. اور وہ یعنی حقیقت عقلیہ فعل یا معنی فعل کا اسناد کرنا، معنی فعل یعنی جیسا کہ مصدر اور اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ اور اسم تفضیل اور ظرف اپنے متعلق سے مل کر اسناد، ان کا اسناد کس کی طرف؟ شے کی طرف. وہ فعل یا معنی فعل اس شے کے لیے ہیں. یہ ہے کیا کہ فعل یا معنی فعل کا اسناد ما ہوا لہو کی طرف، ما ہوا
یعنی اس شے کی طرف کہ فعل یا معنی فعل اسی شے کے لیے ہیں. سنیں جی ایشا بس آگے پڑھنا مثال پھر سال ترجمہ دلال شرح سے پڑھیں. فیما بنی لہو نحو ضرب زید امرا. اب جیسا کہ فاعل فعل معلوم میں، جیسا کہ فاعل فعل اسم فاعل نہیں فاعل، اور بنی لہو فعل معلوم میں فعل معلوم کی نسبت کرنی کس کی طرف؟ فاعل کی. جیسا کہ ضرب زید امرن، ضرب زید امرا امرن. اجے دو قیداں کے رہندیاں نے عند المتکلم فی الظاہر، عند او نال جوڑنا ہے جی. عند المتکلم بے اسناد فعل یا معنی فعل کا ما ہوا لہو کی طرف متکلم کے نزدیک ظاہر میں، متکلم کے نزدیک سمجھے. یہ وہ وضاحت ساری آ رہی ہے، یہ پوری گل کرنے ایک باری. فعل کا فعل یا معنی فعل کا اسناد ما ہوا لہو کی طرف متکلم کے نزدیک ظاہر میں. تو مثلا فعل معلوم ہے تو اسناد اس کا فاعل کی طرف، جیسے ضرب زید امرن. اول مفعول به فیما بنی لہو نحو ضرب امر. بس جیسا کہ مفعول بھی ہو تو یہ اس میں کہ جب فعل مجہول ہو تب فعل مجہول کا اسناد ہوتا ہے کس کی طرف؟ مفعول بھی کی طرف، کہ ترکیب میں وہ اس کا مسند لے بنتا ہے. جیسے ضرب زید، جیسے ضرب امر، جیسے ضرب امر. کیا کہ جی اور جیسے فعل کا اسناد ہو مفعول به کی طرف، جب کہ فعل مجہول ہو، فعل مجہول ہو جیسے ضرب امر. تو خلاصہ کیا نکلا؟ ضاربیت لزید والمضروبیت خلاصہ یہ ہے کہ ضاربیت زید کے لیے ہے، ما ہوا لہو. ضاربیت کس کے لیے؟ اور مضروبیت امر کے لیے. بین اصول کے برخلاف نہارہ صائم، کہ اس کا دن جو ہے وہ روزے دار ہے، کیونکہ روزے صوم جو ہے وہ نہار کا نہیں ہوتا، نہار کے اندر مولی فضیل ہوتا ہے، اس کا روزہ ہوتا ہے. جی جی ان من کر لی. پھر اگے چلیے جی رہندے ساری گل کوئی سارا پورا توڑ تک ایک کیس ہی، اور وہ یعنی حقیقت عقلیہ. یہ لمبا کیس جے تو پھسل جانا تہاڈے کولوں. اور یعنی حقیقت عقلیہ اسناد کرنا فعل کا. فعل کیڑا مراد ہے؟ یا معنی فعل کا، یا کس کا؟ معنی فعل کا. اور دیکھو نا اعتراض اس کے ساتھ اس سے کہ نہ ہو مسند فی فعل یا معنی فعل. جیسا کہ الحیوان جسم. اب یہاں جو اسناد ہے فعل یا معنی فعل کا نہیں ہے بلکہ خبر جامد ہے. اور کل کہا تھا کہ سکاکی کی مخالفت اس لیے کی کہ مصنف کے نزدیک ایشا بس یا اسناد بے او اسناد و دالن بے دال و معنی ہو جی، کہ بل مراد معنی، یا اسناد کس کا جو دلالت کرنے والا کس پر؟ اس کے معنی پر، اور مراد اس کے معنی سے معنی تضمنی ہے اور وہ حدث ہے. تو پس گویا کہ معنی یا دال علی جزء معنی فعل نہ بھی ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا جی اگے جیسا یا معنی فعل کا، جیسے مصدر اور اسم فاعل اور دو اسم فاعل مفعول کٹھے ہوندے نے، اور صفت مشبہ اور اسم تفضیل اور ظرف طرف اس کے، یعنی طرف اس شے کے کہ وہ یعنی فعل یا معنی فعل اس کے لیے، یعنی اس شے کے لیے. جیسے فاعل کیا؟ یہ تمثیل ہے شے کے لیے، اور کاف استقصائیہ اس لیے کہ شے مسند الیہ وہ ہوتی ہے کہ ثابت ہے اس کے لیے فعل یا وہ بند ہے کس میں؟ عند المصنف، کہ وہ فاعل ترکیب میں وہ فاعل بنے یا مفعول بنے. اچھا جی کس میں؟ بھئی فی ما بنی اس میں کہ بنا کی گئی ہے فعل کی اس کے لیے. اے بنی لہو کل اے کل فاعل المصاحب للفعل، وہ فعل جو بنایا گیا یعنی صیغہ بنایا گیا اور مسند کیا گیا اس کے لیے، یہ مطلب ہے. جیسے
ضرب زید امرن، یا جیسے مفعول بھی اس فعل میں کہ بنا کی گئی اس کی مفعول بھی کے لیے، اور فعل مجہول جیسے دورے بامرن، کیونکہ ضاربیت زید کے لیے ہے اور مضروبیت امر کے لیے ہے۔ او شابہ وہ وہ یعنی اسناد کرنا فعل کا یا معنی فعل کا، جیسے مصدر اور اسم فاعل اور اسم مفعول اور صفت مشبہ اور اسم تفضیل اور ظرف اس کی طرف، یعنی اس شے کی طرف وہ یعنی فعل یا معنی فعل اس کے لیے ہے، یعنی اس شے کے لیے ہے، جیسا کہ فاعل اس میں کہ بنا کی گئی ہے فعل کی اس کے لیے، یعنی فعل معلوم، جیسا کہ ضرب زید امرا، یا جیسا کہ مفعول بھی اس میں کہ بنا کی گئی ہے فعل کی اس کے لیے، جیسے دوری برابر، کیونکہ ضاربیت زید کے لیے ہے اور مضروبیت امر کے لیے ہے۔ اے توازی اگلیاں ذرا دو تھوڑی قیدہ دھیان کری، ان دل متعلق بقولہ لہو، بس کہ فعل یا معنی فعل کا اسناد ما ہوا لہو کی طرف ہو ان دل متکلم، کیا ان دل متکلم، یہ پہلی قید ہے، اس میں داخل ہو گیا وہ جو مطابق ہو اعتقاد کے فقط، ان دل متکلم، سمجھی؟ اس کا تعلق ہے بقولہ لہو کے ساتھ، تو سوال ہے کہ لہو خود جار مجرور، اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہو؟ بین اسطور لکھے، یعنی لہو کا جو عامل ہے نا استقرہ، کون؟ استقرہ، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے جی، کہ فعل یا شبہ فعل کہ مستقر ہے اس شے کے لیے عند المتکلم، مستقر ہے اس شے کے لیے عند المتکلم، کیا کہ جی مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا عند المتکلم، شارح علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس کا تعلق ہے مصنف کے قول لہو کے ساتھ، یعنی لہو کے عامل مستتر استقرہ کے ساتھ، اے شاباش باب ھذا، اچھا جی عند المتکلم متعلق ہے ماتن کے قول لہو کے ساتھ، یعنی اس وہ متعلق سے مل کر جی عند المتکلم متعلق ہے ماتن کے قول لہو کے ساتھ، باب ھذا، دخل فیہ ما یطابق الاعتقاد دون الواقع، بس او بے خدرو پیڑ پہ واب ھذا جی، توضیح المقام بات کر دیں، شارح فرماتے ہیں یہ جو قید لگائے عند المتکلم کی، عند المتکلم اس قید کے ساتھ داخل ہو گیا حقیقت عقلیہ کی تعریف میں داخل ہو گئی وہ صورت جو اعتقاد کے تو مطابق ہے واقع کے مطابق نہیں، یہ بھی حقیقت عقلیہ ہے، یہ بھی کیا کہ چار قسمیں بنے گی اس کی، شارح علیہ رحمہ فرماتے ہیں عند المتکلم کی قید سے داخل ہو گیا ہے حقیقت عقلیہ کی تعریف میں داخل ہو گئی ہے وہ صورت جو اعتقاد کے تو مطابق ہے واقع کے مطابق نہیں، واقع کے مطابق نہیں ہے، سنیں اور پھر پڑھ دیں آشیا غلطاں بڑھنی ہے، کہتے ہیں فی الظاہر، اچھا من اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ اور اس قید کے عند المتکلم کے ساتھ داخل ہو گیا داخل ہو حقیقت عقلیہ میں حقیقت عقلیہ میں وہ صورت جو مطابق ہے اعتقاد کے مطابق اعتقاد نہ کہ واقع کے، تو وہ بھی حقیقت عقلیہ ہی ہے جی، اور اس قید کے ساتھ داخل ہو گئی حقیقت عقلیہ میں وہ صورت جو مطابق اعتقاد کے نہ کہ واقع کے، آگے فی الظاہری واہ وہو ایضا متعلق بقولہ لہو، فی الظاہر یہ قید ثانی ہے، داخل ہو گیا اس کے ساتھ ما یطابق الواقع فقط و ما لا یطابقہما، دو داخل ہو گئے، اور یہ بھی متعلق ہے ماتن کے قول کس کے، اور استقرہ کے واسطے سے، کیا کیا جی ماتن نے فرمایا فی الظاہر، اشارے فرماتے ہیں یہ بھی متعلق ہے ماتن کے قول لہو کے، آگے بِهِ يَدْخُلُ فِيهِ مَا لَا يُطَابِقُ الْاعْتِقَادَ، اور اس کے سبب سے داخل ہو گیا حقیقت عقلیہ میں وہ صورت جو نہیں مطابق کس کے، اعتقاد کے اعتقاد کے مطابق نہیں، برابر ہے کہ واقع کے مطابق ہو یا واقع کے بھی مطابق نہ ہو، بیں طور کے کسی کے بھی، مطابق نہ تو یہ دو صورتیں آ گئی، کیا آ گئی ہیں؟ ہو، دو صورتیں آ گئی، کیا کیا جی
اشارے فرماتے ہیں فی الظاہری کی وجہ سے داخل ہو گیا ہے حقیقت عقلیہ کی تعریف میں وہ صورت جو اعتقاد کے مطابق نہ ہو، خواہ واقع کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ اے شاباش، دو صورتیں آ گئی اس میں، سنیں ہی ہوں تو ویکھ ایک باری توضیح المقام بینا پہ جی یہ ہے کہ ما ہوا لہو جو ہے نا متبادر اس سے یہ ہے کہ مراد ما ہوا لہو بحسب واقع ہے جو بحسب الواقع ما ہوا لہو، واقعتاً اس فعل کا یہی فاعل ہے، اس فعل کا یہی نائب فاعل ہے، واقعتاً بظاہر یہ سمجھ آتا ہے ما ہوا لہو سے کہ جو واقعہ کے مطابق مطابق ہے جی، تو پس یہ شامل ہے اس صورت کو جو مطابق ہے واقعہ اور اعتقاد دونوں کے، اور وہ جو مطابق ہو واقعہ کے فرق اور نہ اور نہیں شامل بھئی جو واقعہ کے مطابق ان دونوں کو تو شامل ہوگا، جو دونوں کے مطابق ہے یا یا صرف واقعہ کے مطابق۔ اس کے تو شامل ہو گیا کیونکہ وہ حقیقت ہے، ٹھیک ہے، سچ ہے، اور نہیں شامل یہ پچھلی صورت اس کو جو مطابق ہے اعتقاد کے نہ کہ واقع کے۔ واقعہ کے مطابق تو نہیں، اعتقاد کے مطابق یہ تو جھوٹ ہے، اور نہیں شامل اس کو جو نہیں مطابق کسی کے دونوں یہ بھی جھوٹ ہے۔ تو پس جب زیادہ کیا گیا نا قول ماتن کا کیا، متکلم تو اب داخل ہو گیا وہ جو مطابق ہے کس کے، اعتقاد کے چونکہ متکلم کے نزدیک یعنی متکلم مانتا ہے کہ اس طرح ہے، خواہ نفس الامر میں ہو یا نہ ہو، تب اس میں کون داخل ہو گیا، مطابق ہو اعتقاد کے۔ اور ہے وکان المطابق لہما، اور جو تھا مطابق کس کے، دونوں کے وہ تو باقی ہے اعلی حال داخل فی الحد، اور نکل گیا کون، وہ جو مطابق ہے واقع کے فقط۔ جی، کیونکہ وہ عند المتکلم نہیں ہے، بعد اس کے کہ پہلے وہ داخل تھا نا، اب نکل گیا، تو پس جب زیادہ کی گئی قید کی فی الظاہر تو داخل ہو گیا اس کے ساتھ حد میں وہ جو، مطابق ہے واقع کے اور نہیں مطابق اعتقاد کے، اور داخل ہو گیا بھی وہ جو، نہیں مطابق کسی کے بھی دونوں۔ اور ہو گئی تعریف شامل چار قسموں کو، میری مراد بول وہ جو مطابق واقع اور اعتقاد ہو دونوں کے جی، اور وہ جو نہیں مطابق کسی شے کے دونوں سے، دو، اور وہ جو مطابق ہے واقع کے نہ کہ اعتقاد کے، اور وہ جو وہ صورت جو مطابق ہے اعتقاد کے نہ کہ واقع کے۔ اے شاباش سے، چلو جی کتوں عند المتکلم آگے، اور اس کے ساتھ اچھا فی الظاہر، اور فی الظاہر بھی متعلق ہے ماتن کے قول لہو کے، لہو کے اور اس کے ساتھ اور اس کے داخل ہو گیا داخل ہو تعریف میں وہ صورت جو نہیں مطابق اعتقاد کے مطابق نہیں، آگے عام ہے کہ واقعہ کے مطابق ہو یا واقعہ کے بھی، مطابق نہ ہو۔ تو اس میں دو صورتیں آ گئی ہیں۔ ہاں جی شاباش جی، ظاہر بھی متعلق ہے ماتن کے قول لہو کے، اور اس کے ساتھ داخل ہو گیا داخل ہوگی تعریف میں وہ صورت جو نہیں مطابق اعتقاد کی۔ اور پہلی صورت تو وہ پیچھے بیان ہو گئی ہے کہ دونوں کے مطابق ہو، وہ تو ما ہو والا اسے سمجھ آ گئی کہ اعتقاد کے بھی مطابق ہو، اور واقع کے بھی مطابق۔ وہ تو سمجھ آ گئی، باقی رہ گئی تھی تین، تو وہ تین اب آ گئی ہیں، تو کل کتنی ہو گئی ہیں، نہیں سمجھا؟ اور حاشیت پڑھایا توضیح المقام کہ اس میں جو ہے نا پہلی صورت تو داخل ہے ہی ہے کہ دونوں کے مطابق ہو، باقی رہ گئی تین، تو عند المتکلم کے ذریعے کون آ گئی، کہ جو اعتقاد کے مطابق ہو واقع کے مطابق نہ ہو۔ اب دو ہو گئی ہیں، باقی رہ گئی دو، کیا کہ جو اعتقاد کے مطابق نہ ہو واقع کے مطابق ہو، اور یہ دونوں کے مطابق نہ ہو۔ یہ دونوں فی ظاہر میں آ گئے، چار پوری ہو گئی یعنی ہونا کہ چلو والمعنى اسناد الفعل اسناد ما نام الى ما يكون هو له عند المتكلم فيما يفهم من ظاهر حاله۔ بس شارح صاحب فرماتے ہیں بیٹا جی پوری عبارت کا خلاصہ یہ بنا، معنی یہ ہے فعل کا اسناد یا اس شے کی طرف کہ ہے وہ فعل یا معنی فعل لہو اس شے کے لیے متکلم کے نزدیک اس شے میں جو سمجھی گئی ہے متکلم کے ظاہر حال سے،
یہ ساری عبارت کا خلاصہ ہے جی. کیا کہ جی شارح رحمہ فرماتے ہیں معنی یہ بنا کہ فعل کا اسناد یا معنی فعل کا اسناد اس شے کی طرف کہ فعل یا معنی فعل اس شے کے لیے ہے، لیکن کس طرح عند المتکلم، اس صورت میں جو سمجھی گیا متکلم کے اے مطلب سمجھے ہی. چلو جی. اور معنی یعنی پورے اس عبارت کا مطلب فعل کا اسناد یا معنی فعل کا اسناد اس شے کی طرف کہ ہو وہ فعل یا معنی فعل اس شے کے لیے عند المتکلم، اس صورت میں جو سمجھی گئی ہے متکلم کے ظاہر حال سے. یہ خلاصہ بنا ساری عبارت کا جی. اور معنی فعل کا اسناد یا معنی فعل کا اسناد اس شے کی طرف کہ وہ فعل یا معنی فعل اس شے کے لیے ہے عند المتکلم اس صورت میں کہ سمجھی گئی ہے متکلم کے ظاہر حال سے. وذالک بس توجہ کرا جائے. یہ فاہم من ظاہر حال ہی کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس کے ظاہر حال سے سمجھا گیا ہے کہ یہی ہے. اس کے ظاہر حال سے سمجھا جا رہا ہے کہ متکلم کے نزدیک ٹھیک ہے. یہ بائیں طور کہ نہ قائم کرے متکلم قرینہ جو دلالت کرے اس بات پر کہ انہ ہو کہ وہ کون وہ جو جس کی طرف نسبت ہے وہ غیر ہے اس کا کہ وہ اس کے لیے ہے اس کے اعتقاد میں، کہ متکلم کے اعتقاد میں جو ہے نا اس کا غیر مراد ہے. اس کا کہ قرینہ قائم ہو تو پھر غیر ہوگا نا. تو قرینہ کوئی بھی قائم نہیں ہے جو ہمیں یہ بتائے کہ جو سمجھ آ رہا ہے اس کا غیر مراد ہے، اس لیے جو سمجھ آ رہا ہے یہی مراد ہے. ہاں جی. کیا کہ جی یہ فاہم من ظاہر حال ہی کیسے ہوگا؟ متکلم نے نہیں قائم کیا کوئی قرینہ جو دلالت کرے اس بات پر کہ وہ نہیں ہے، وہ غیر ہے ما ہوا لہو کا، یعنی جس کی طرف اسناد ہے یہ وہ نہیں ہے جس کی طرف اسناد کرنا تھا، بلکہ یہ اس کا غیر ہے. یہ کب سمجھ آئے گا؟ جب کو قرینہ قائم. تو جب قرینہ قائم نہیں تو ظاہر حال سے یہ پتہ چلا کہ جس کی طرف اسناد ہے یہی ہے اس کا، یہی اس کا مسند لہ ہے، یہی اس کا نائب فاعل ہے. سمجھے ہی؟ یہی اس کا مسند لہ ہے، یہ پی فاعل ہے، یہی اس کا نائب فاعل ہے. اے شاباش سے جی. اور یہ بات یعنی فہم من ظاہر حالی کیسے ہوگا؟ او فی ما یفہم من ظاہر حالی بائیں طور کہ نہ قائم کرے متکلم قرینہ، ایسا قرینہ جو دلالت کرے اس پر کہ وہ یعنی جدھر اسناد کیا گیا ہے غیر ہے اس کا، یعنی غیر اس شے کا کہ فعل یا معنی فعل اس شے کے لیے ہیں متکلم کے اعتقاد میں. اے ما ہوا لہو پکاؤن ابھی کی مراد ہے اس کو جی. اور یہ بائیں طور کے نہ قائم کرے متکلم کوئی قرینہ جو دلالت کرے اس بات پر کہ وہ شے غیر ہے اس شے کا کہ وہ فعل یا معنی فعل اس شے کے لیے ہے متکلم کے اعتقاد میں. مدار حقیقت اور مجاز کا متکلم کے قائم کرنے پر کس کو اور لحاظ کرنا متکلم کا اس قرینے کا، جب کہ ہے ملاحظہ امر خفی تو گمایا جائے گا حکم وجود پر. پس اسی لیے اعتبار کیا جائے گا تارتن بنسب القرینہ و تارتن بے وجود، جیسا کہ آگے آ رہا ہے جی. آگے بمعنی کونہ لہو ان معناہ قائم بہ ووصف لہو وحقہ ان یسند الیہ سوال صبر. یہ جو ہے نا بھئی لہو کہ بھئی وہ فعل یا معنی فعل اس شے کے لیے ہیں، اس کے لیے کا کیا معنی ہے؟ اس یہ ہے کہ معنی اس کا یہ ہے کہ وہ جو فعل یا معنی فعل ہے نا وہ قائم ہو اس شے کے ساتھ، اور وہ فعل یا لازم کہ یا وہ فعل یا معنی فعل وصف ہے اس شے کے لیے، اور حقدار ہے وہ شے کہ اسناد کیا جائے فعل یا معنی فعل کا اس شے کی طرف.
یہ مطلب ہے لہو کا جی. ہاں جی کیا کہ جی فعل یا معنی فعل اس شے کے لیے ہے. اس کا مطلب کے لیے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فعل یا معنی فعل کا قائم ہے اس شے کے ساتھ، وصف ہے اس شے کی اور حقدار ہے اس کی حقدار ہے وہ شے اس کی کہ فعل اسناد کیا جائے فعل یا فعل. کا فعل کا اس شے کی طرف. یہ مطلب ہے کہ لہو کا، سمجھے ہی لہو کا یہ مطلب ہے. اور وہ حق و یسند عطف ہے مسبب کا، سبب پر مراد بے اسناد الیہ سے نسبت ہو الیہ ہے جی. سنا جی الاخر ہی حمل مواتات ہو یا غیر ہو مصدر وغیرہ سارے اس میں آ گئے جی کہ اسناد کیا جائے جی. اور معنی اور معنی اس شے بے معنی ہونا فعل یا معنی فعل کا اس شے کے لیے. ہونا فعل یا معنی فعل کا اس شے کے لیے. اس کا کیا معنی ہے؟ یہ کہ معنی کون لہو یہ ہے کہ معنی اس کا معنی اس کا قائم ہو، یعنی معنی اس کا کس کا؟ فعل یا شبہ فعل کا قائم ہو اس شے کے ساتھ اور وصف بنے کون؟ فعل یا معنی فعل اس شے کے لیے اور حقدار ہو وہ شے یہ کہ اسناد کیا جائے فعل یا معنی فعل کا اس شے کی طرف. شاباش جی. فعل یا معنی فعل کے ہونے کا اس شے کے لیے یہ ہے کہ معنی اس فعل کا قائم ہو اس شے کے ساتھ اور وصف ہو اس شے کی اور حقدار ہو وہ شے اس بات کی کہ اسناد کیا جائے فعل یا معنی فعل کا اس شے کی طرف. سواء کان مخلوقا للہ تعالی اور لغیرہ. بس اب تعمیمیں کرنی ہے تاکہ اور چیزیں داخل ہو جائیں. برابر ہے کہ وہ جو شے ہے نا وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جیسا کہ مذہب ہے، اہل سنت کیونکہ ہر شے کا خالق. اللہ تعالی یا وہ شے مخلوق ہے اللہ کے غیر کی جیسا کہ مذہب ہے معتزلہ کہ افعال اختیاریہ کا بندہ خود خالق ہے جی. آگے سمجھ کیا کہ جی برابر ہے کہ ہو کہ وہ شے مخلوق ہو اللہ تعالیٰ کی یا وہ مخلوق ہو اللہ کے غیر کی. یعنی برابر ہے کہ ہو وہ فعل کا معنی وہ فعل کا معنی جی مخلوق کس کی اللہ تعالیٰ کی. جیسا کہ جنہ زیدن زید مجنون ہو گیا. کی ہو گیا؟ اب یہ جو زید کے اندر جنون پیدا کیا یہ کس نے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کی ہے. اور غیر ہی یعنی اللہ کے کسب کے طریقے میں پس ارادہ کیا بالخلق وہ جو شامل ہے. اور یہ جیسا کہ ضرب زید یا کہا جائے گا قول سواء کان مخلوقا للہ علی قول اول غیری یعنی علی قول المعتزلہ. تو یا یہ ہے کہ بھی کسب اور دونوں کو داخل کیا ہے اس میں جی. سمجھے ہی برابر ہے کہ ہو وہ کون وہ معنی فعل اتل شرج دیکھنا معنی فعل و فعل یا معنی فعل وہ ہو مخلوق. معنی فعل سے مراد ہو مصدر کی مصدر تو وہ سب کے اندر پائی جاتی ہے. ہو وہ معنی فعل اللہ تعالیٰ کی مخلوق یا اللہ کے غیر کی جی جیسے کہ معتزلہ کا مذہب ہے جی. برابر ہے کہ ہو وہ معنی فعل اللہ تعالیٰ کی مخلوق یا اللہ کے غیر کی. وسواء کان صادرا عنہ باختیارہ کضرب او لا کمارد و مات. اور دوسری تعمیم یہ ہے کہ وہ فعل وہ مراد فعل وہ مصدر مراد مصدر برابر ہے کہ وہ فعل صادر ہو اللہ تعالیٰ سے. تو جو کچھ صادر ہے وہ تو اختیار کے ساتھ ہے نا. وہ صادر ہو اللہ کے غیر سے اس کے اختیار کے ساتھ یا اختیار کے بغیر. صادر ہو اس کے اختیار کے ساتھ یا اختیار کے بغیر. مثلا ضربہ اختیار سے تعلق مارزہ غیر مارزہ زید مسند لے تو یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. ماتا زید یہ بھی اس کے اختیار میں اختیار میں نہیں ہے. لیکن یہ اسناد ما هو له کی طرف ہے. یہ اسناد ما هو له ہو کی طرف ہے. اے شاباش جی کیا کہ جی برابر ہے کہ وہ معنی فعل صادر ہو اللہ کے غیر سے اپنے اختیار کے ساتھ جیسا کہ ضربہ یا بغیر اختیار کے جیسا کہ مارتا اور ماتا. قوله اولا یعنی یا نہ ہو صادر اس سے اختیاری او اولاک ہے نام اختیاری بیں طور کے نہ ہو صادر کس سے وہ فائل سے
جیسا کہ یا صادر ہو لیکن لا جیسا کہ مرتعش کی حرکت اور عاشے والے کیجیے، اس کے ساتھ ساکت ہو گیا وہ جو وارد کیا گیا تھا کہ مرض اور موت یہ تو زید سے صادر نہیں ہے بالکل جی، تو گویا کہ غافل ہو گیا ہے ہونا سالبے کا سچا آتا ہے موضوع کی نفی کے ساتھ۔ علاوہ سے کبھی کہا جاتا ہے کہ مراد صدور آنوں سے ظہور ہے، تو موت اور مرض کا ظہور تو زید میں ہی ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اور نہیں شک کہ صدور بحاظ المعنی یہ تو متحقق ہے کس میں، باقی بھی جتنے ہیں ظہور تو سب کیا اس شخص کے اندر ہی ہے جی، یہ سمجھے ہی کہ یہ حقیقت عقلیہ کیا چیز ہے، فعل یا معنی فعل کا اسناد کرنا اس شے کی طرف، ایک شے کی طرف کہ وہ فعل یا معنی فعل اس شے کے لیے ہیں، کے لیے کا معنی آپ سمجھا ہے قائم بہی و وصف لہو و حق و یسنادا، اس شے کے لیے، کہ لیکن کس کے نزدیک؟ متکلم کے نزدیک، کیا؟ متکلم کے نزدیک، یہاں خام خواہ نفس الامر کا لحاظ نہیں، متکلم کے نزدیک یہ اس کا فعل ہے، یہ اس کا نائب فاعل ہے، اور ہو بھی کیا ظاہر میں، کس میں؟ ظاہر یہ ہے کہ کوئی قرینہ صارفہ نہ ہو، قرینہ جب قرینہ صارفہ نہیں ہے تو جب متکلم نے بولا ہے تو مطلب ہے کہ جس کی طرف اسناد کیا متکلم کے نزدیک یہی ہے، سمجھے ہی؟ اے شاباش سے جی، اب کو پھر ساری مثالیں ہونی ہیں جی جی، تو برابر ہے کہ ہو وہ فعل صادر اللہ کے غیر سے اس کے اختیار کے ساتھ، جیسے ضربہ، یا نہ جیسے ماردہ اور ماتا، شابہ جی۔ اب یہ سارے جو ہے نا اس میں حقیقت عقلیہ کے اندر داخل ہیں جی جی، اور برابر ہے کہ وہ فعل صادر اللہ کے غیر سے اس کے اختیار کے ساتھ، جیسا کہ ضربہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ خلاصہ اب یہ اگلا جو متن آ رہا ہے اس کا اس کی تمہید ہے فاقسام الحقیقت العقلیہ کی علامہ یشمل التعریف والواقع الابلون الواقع والاعتقاد جميعا کا قول المؤمنین انبت اللہ البقل۔ بس حقیقت عقلیہ کے اقسام جیسا کہ تعریف اس پر مشتمل ہے، جو ساری وضاحت ابھی پڑھی ہے۔ حقیقت عقلیہ کے کتنے اقسام ہیں؟ چار، بالحصر العقلی، اس لیے کہ لأنہ ہو، اس لیے کہ وہ حقیقت عقلیہ مطابق ہوگی دونوں کے، یا دونوں کے مطابق نہیں، یا دونوں میں سے، تو چار صورتیں بن گئی ہیں جی، سنیں جی۔ اب پہلی صورت وہ ہے کہ وہ حقیقت عقلیہ مطابق ہو واقع اور اعتقاد جمیعاً کے جی، یعنی جو کچھ اس میں موجود ہے نا، متکلم کا اعتقاد بھی وہی ہے اور نفس الامر میں بھی وہی ہے، جو نسبت موجود ہے نا متکلم بھی اس کو مانتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اور نفس الامر میں بھی وہ اسی طرح ہے۔ کیا جی؟ حقیقت عقلیہ کے اقسام و مطابق اس کے جن پر تعریف مشتمل ہے وہ اقسام چار ہیں۔ پہلی قسم وہ حقیقت عقلیہ جو واقع اور اعتقاد دونوں کے مطابق ہو۔ اب اس کی مثال مومن کا قول انبت اللہ البقلہ کی، مومن کا قول انبت اللہ البقلہ۔ اب عقیدہ بھی ہمارا یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق اور نفس الامر میں بھی خالق اللہ ہے جی۔ کیا جی؟ مثال جیسے مومن کا قول انبت اللہ البقلہ، اب یہ واقع اور اعتقاد دونوں کے مطابق، کیونکہ بقل کا انبات فی الواقع، اور اسی طرح ہے مومن کے اے شاباش سے پس اقسام حقیقت عقلیہ کے بامطابق اس کے کہ شامل ہے اس حقیقت عقلیہ کو تعریف، شامل ان کو تعریف، سمجھے نا جی؟ تو اقسام چار ہیں۔ اول وہ یعنی وہ حقیقت عقلیہ کے مطابق ہو واقع کے اور اعتقاد جمیعاً کے جی، جیسا قول مومن کا انبت اللہ البقلہ جی۔ بس اقسام
حقیقت عقلیہ کے بمطابق اس کے کہ شامل ہیں ان کو تعریف 4 ہے۔ اول وہ حقیقت عقلیہ جو مطابق ہو واقع اور اعتقاد دونوں کے، جیسا کہ قول مومن کا انبت اللہ البقلہ، والثانی ما یطابق الاعتقاد فقط لفظ قول الجاہلی انبت الربیع البقلہ۔ دوسرا کہ وہ حقیقت عقلیہ جو فقط اعتقاد کے تو مطابق ہے واقع کے، جیسا کہ کافر کہے انبت الربیع البقلہ۔ اب چونکہ وہ سمجھتا ہے کہ چونکہ زمانہ یہ کام کرتا ہے تو لہٰذا وہ کہتا ہے کہ حقیقتاً ربی نے ہی بقل کو اگایا ہے۔ اب یہ اس کے اعتقاد کے تو مطابق ہے، لیکن نفس الامر کے مطابق، واقع کے مطابق، واقع میں خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ کیا جی؟ دوسری قسم وہ ہے کہ حقیقت عقلیہ مطابق ہو صرف اعتقاد کے، نہ کہ واقع کے، جیسا کہ کافر کا قول انبت الربیع البقلہ۔ اب یہ اعتقاد کے تو مطابق ہے، واقع کے مطابق نہیں۔ او الجاہل یعنی کافر، جہاں کافر کیوں مراد ہے؟ کیونکہ لیا گیا ہے اس کے مقابلے سے پیچھے مومن آ گئے، تو مومن کے مقابلے میں تو پس مراد کون ہے؟ وہ کافر جو جاہل ہے بالمؤثر القادر، مؤثر قادر سے جو جاہل ہے جی، سنیں جی، اور وہ ہے جو نسبت کرتا ہے فعل کی انبت الربیع، کیونکہ بقل کا انبات فی الواقع للہ تعالی اور جاہل کے اعتقاد میں، تو یہ مطابق للاعتقاد تو ہے لیکن مطابق بالواقع نہیں، اور ثانی وہ حقیقت عقلیہ ہے کہ مطابق ہو اعتقاد کے فقط، جیسے جاہل کا یعنی کافر کا قول انبت الربیع البقلہ جی، ربیع المطر یا زمن ربیع، بارش یا موسم بہار جی۔ اور دوسری قسم وہ حقیقت عقلیہ جو مطابق ہو اعتقاد کے فقط، جیسے کافر کا قول انبت الربیع البقلہ۔ ایشا بس ثالث ما يطابق الواقع فقط كقول المعتزلي لمن لا يعرف حاله وهو يخفيها منه خلق الله تعالى الافعال كلها۔ تیسرے کی مثال جو واقعہ کے تو مطابق ہو اعتقاد کے، مطابق نہ ہو، معتزلی کہے اس بندے کو جس بندے کو معتزلیوں کا یہ عقیدہ پتہ نہیں، نہ کہ یہ پتہ نہیں کہ یہ بندہ معتزلی ہے، کہ اس کا عقیدہ تو پتہ ہے کہ جو معتزلی ہیں وہ کہتے ہیں بندہ اپنے افعال کا خالق خود ہے، سنیں ہی، تو معتزلی اس بندے کو کہے جو بندہ اس کے حال کو نہیں جانتا، اس کو کیا کہے؟ خالق اللہ تعالی الافعال کلھا، سارے افعال کا خالق اللہ تعالیٰ۔ اب یہ واقعہ کے تو مطابق ہے لیکن اعتقاد کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ معتزلیوں کو یہ عقیدہ نہیں کہ سارے افعال کا خالق، وہ کہتا ہے جو نا افعال اختیاریہ جو ہے نا ان کا بندہ خالق خود ہے جی، نعوذ باللہ جی۔ کیا کہ جی؟ تیسرے کی مثال وہ حقیقت جو صرف واقعہ کے مطابق ہے، اعتقاد کے مطابق نہیں ہے، جیسا کہ معتزلی کا قول اس شخص کے لیے جو معتزلی کے حال سے واقف نہیں ہے، اور معتزلی چھپا رہا ہے اپنا حال من ہو اس سے۔ کون سا قول؟ خلق اللہ تعالی الافعال کلھا۔ تو حالانکہ معتزلی کا عقیدہ یہ نہیں ہے، تو اب یہ واقعہ کے تو مطابق ہے، اعتقاد کے مطابق نہیں۔ اس کی مثال یہ دی ہے وہاذا المثل۔ علامہ فرماتے ہیں یہ متن میں مثال کوئی نہیں بیان کی، پہلی دو بیان کی، آگے تیسری بھی چوتھی بھی آ رہی ہے جی، یہ تیسری کوئی نہیں جی۔ چلو جی، اور تیسری صورت وہ حقیقت عقلیہ جو مطابق ہو واقع کے فقط، نہ کہ اعتقاد کے مطابق نہیں ہے، اعتقاد کے مطابق نہیں ہے۔ اور لال اعتقاد لیکن یکون و مطابق لہو فی الظاہر، اب ظاہر میں تو اس کے اعتقاد کے مطابق ہے نا، چونکہ اس کو پتہ نہیں ہے ناش کہ یہ بندہ کون ہے، او فی الظاہر جو پیچھے تھا اس کی مثالیں لانی ہے۔ اب ظاہر یہی ہے کہ جو یہ بول رہا ہے اس کے اعتقاد کے مطابق ہے جی، یہ مطلب ہے جی، جیسا کہ قول معتزلی کا اس شخص کے لیے نہیں پہچانتا وہ شخص معتزلی کے حال کو، اور حالانکہ معتزلی
چھپا رہا ہے اپنا حال اس من سے. تو قول کون سا؟ کہ پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے سارے افعال کو، جی افعال اختیاریہ اضطراریہ. تحقیق یہ مطابق ہے یہ اسناد واقع کے، اس لیے کہ پیدا فرمائے سارے افعال اللہ تبارک و تعالیٰ نے. لیکن معتزلی کے، کیونکہ اس کا اعتقاد ہے کہ خالق الافعال اختیاریہ جو ہے ان کا بندہ خود خالق ہے. جی اچھا آگے کدے گیا میں. اور یہ مثال متروک ہے متن میں. جی تیسری قسم وہ حقیقت عقلیہ جو مطابق ہو واقع کے فقط، جیسا کہ قول معتزلی کا اس شخص کے لیے جو نہیں پہچانتا معتزلی کا حال، اور وہ معتزلی چھپا رہا ہے اپنا حال اس من سے کہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے سارے افعال کو. اور یہ مثال متروک ہے متن میں. متروکن اے غیر مذکورن، دیکھنا غیر مذکور فی المتن لقلت، یہ وام نہ کیا جائے کہ حقیقت عقلیہ ہے ہی 3 قسم ہے. جی سنیں ہی، حقیقت عقلیہ 4 قسم ہے. لکون المقام مکامل، کیونکہ مصنف نے تصریح کی، خود مصنف نے ایضاح میں کہ حقیقت عقلیہ اور لائے ہیں ہم سیلا بھی 4. لیکن آگے کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک اگلی مثال دونوں کی مثال بن جاتی ہے، وہ آگے آ رہی ہے. جی من کر وراب نحو بس. چوتھی صورت حقیقت عقلیہ کی وہ ہے جو نہ مطابق ہو واقع کے اور نہ، اور مراد وہ نسبت ہے نا، حقیقت عقلیہ وہ نسبت ہی ہے نا، کہ وہ نہ اعتقاد کے مطابق ہے اور نہ دونوں کے. ہوں مثال سمجھا جائے ذرا. او جی میں او دیوار کے پیچھے سے لفظ دہج سنا، یہ ہوئی تھی مثال. جی جیسے کہ تیرا قول کہ تو خاص کر کے جانتا ہے کہ زید نہیں آیا، مخاطب کو نہیں پتہ کہ زید آیا ہے کہ اس کو نہیں پتہ، لیکن تو خاص جانتا ہے کہ. اب تو کہے جاء زیدن، کیا کہے؟ یہ حقیقت عقلیہ ہے لیکن نہ اعتقاد کے مطابق ہے اور نہ اعتقاد کے مطابق نہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے نا کہ کون نہیں آیا. جب پتہ ہے نہیں آیا تو اعتقاد کے بھی جا زید، اب اعتقاد کے بھی مطابق نہیں ہے تو واقعہ کے بھی دونوں کے خلاف ہو گیا نا. سمجھا گئی؟ دونوں کے مطابق نہیں ہے کہ ہے مطابق. اس تات مثال بنائی ہے جی. اچھا جی. اور چوتھی صورت وہ حقیقت عقلیہ جو نہ مطابق ہو واقع کے اور نہ اعتقاد کے، جمیعاً یعنی دونوں کے. جیسے تیرا قول جا زیدن اور تو، یہ باؤ حالیہ، اور حالانکہ تو خاص کر کے جانتا ہے کہ زید نہیں آیا، نہ کہ مخاطب. تو اب جو تو کہے گا نا اس کو، تو مخاطب تو تیرے ظاہر حال سے کیا سمجھے گا کہ یہ ٹھیک ہے. یہ عند المتکلم فی الظاہر، کہ اسناد اس کی طرف ہے جو ما ہوا لہو ہے. حالانکہ جب زید آیا نہیں ہے تب جا کا اسناد زید کی طرف، یہ حقیقت میں تو ما ہوا لہو نہیں ہے نا، حقیقت میں تو لم یجے ہے کہ یجا ہے. لیکن یہ جو ہے نا عند المتکلم فی الظاہر، تو یہی بات ہے کیونکہ مخاطب کو تو پتہ نہیں ہے. جی ہاں جی کیا کیا جی. اور چوتھی صورت وہ ہے کہ نہ حقیقت عقلیہ نہ مطابق ہو واقع کے اور نہ اعتقاد کے. جیسے تیرا قول جاء زید اور تو، یعنی حالانکہ تو خاص کر کے جانتا ہے کہ زید نہیں آیا، نہ کہ مخاطب. آگے اس لو علم اپن مخاطب ایضا لما تعین قوله حقیقت ہے، کیونکہ اگر مخاطب بھی جانتا ہو نا کہ زید، تو اب اس مثال کا جا زید ان کا حقیقت عقلیہ بننا متعین نہیں ہوگا. حقیقت عقلیہ کی چوتھی قسم بننا مثال نہیں بنے گی اس کی. جی کیا کیا جی. کیونکہ اگر مخاطب کو بھی یہ بات معلوم ہو کہ زید نہیں آیا تو پھر اس مثال کا حقیقت عقلیہ کی چوتھی قسم بننا متعین نہیں. کیوں؟ لے جواز يكون المتكلم قد جعل علم السامع بأنه لم يجي قرينة على أنه لم يرد ظاهره فلا يكون الاسناد الى ما هو له عند المتكلم في ذلك. جائز ہے کہ متکلم نے
تحقیق بنایا ہو سامع کا علم اس بات کا کہ زید نہیں آیا اب سامع نے متکلم نے سامع کے اس علم کو کرینہ بنایا ہو اس بات پر کہ جو میں جا زید کہہ رہا ہوں اس کا ظاہر مراد نہیں ہے، اس کا ظاہر مراد نہیں، یہ بھی جائز ہو سکتا ہے جی کہ اس کے علم کو کرینہ بنانا کہ جو میں جا زید بول رہا ہوں یہ اس کا ظاہر مراد مراد نہیں، چونکہ تجھے پتہ ہے کہ زید نہیں آیا جی، آگے سمجھ۔ تو اب پھر یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسناد ہے ما ہوا لہو عند المتکلم فی الظاہر کی طرف، کہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، الٹ ہو گیا مانا۔ اس لیے اگر مخاطب کو پتا ہو تو پھر یہ حقیقت عقلیہ کی مثال نہیں بن سکتی، جائز ہے کہ دوسری صورت بن جائے۔ پھر ایک وجہ نے ساری گل کیا کہ جی اگر مخاطب کو بھی پتہ ہو تو پھر یہ حقیقت عقلیہ کی چوتھی صورت متعین نہیں ہوگی۔ کیوں متعین نہیں ہوگی؟ جائز ہے کہ جائز ہے کہ متکلم سامع کے علم کو سامع کے علم ظاہری طور کے زید نہیں آیا، یہ جو سامع کو علم ہے کہ زید نہیں آیا، اس کو کرینہ بنا اس عدم سامع کے زید نہیں آیا کہ علم کو کرینہ بنا دے اس بات کہ میں نے جو کہا ہے جا زید، ظاہر مراد نہیں ہے۔ اس کا ظاہری معنی مراد، یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ یہ اسناد ہے ما ہوا لہو کی طرف عند المتکلم فی الظاہر، کیونکہ ظاہر کے تو خلاف ہو گیا جی، سمجھیے۔ اس لیے یہ قید لگائی ہے کیا، کہ خاص کر کے تو جانتا ہوں۔ یعنی سوال کا جواب بنایا تب بھی ٹھیک ہے کہ یہ خاص کر کے تو جانے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس کا یہ فائدہ ہے جی، وہ سمجھے ہی۔ چلو جی کتوں بڑھ رہا ہوں۔ ہاں اونا وانت تعلم کی یعنی فذالک الاسناد من الحقیقت ولو لم یطابق واحدا منہما، اس لیے کہ یہ اسناد ما ہوا لہو ہے فی ما یظہر من، حال المتکلم، اور نہیں منافی ہونا، بلا ینافی ذالک کونہ کاذبا، اس لیے کہ جھوٹ حقیقت عقلیہ کے منافی نہیں ہے تو جھوٹ ہے لیکن حقیقت ہے، کیونکہ عند المتکلم فی الظاہر، سامع نے تو یہی سمجھا کہ جو کہہ رہا ہے یہ مار جنیا، میں تو سمجھا تو سچ بولا، کڈا وڈا میرے نال تو جھوٹ ٹھوکیا ہوا کل، شاید تجھے آئے کوئی نہیں جی، تب بھی تو کہا نا کہ اس وقت کیا سمجھا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے جی، سمجھے ہی۔ او خاصاتاً، یہ سوال ہے کہ یہ خاصاتاً کہاں سے نکالا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہاں انتا جو ہے نا، کون، یہ تعلم کا جو فعل ہے نا انتا جی، یہ اس کی تقدیم کر دی ہے، کیا کر دی ہے؟ تقدیم۔ تو تقدیم مال اور تاخیر کس کا فائدہ دیتی ہے؟ اثر کا فائدہ دیتی ہے۔ سنیں ہی کہ انتا کو مقدم کیا ہے مسند فعلی پر، مسند فعلی کون؟ تعلم، کیونکہ یہ فائدہ دیتا ہے۔ جیسے کون سنیے مثال، ایک کے سائے تو فی حاجت کا، جی کوشش کی میں نے تیری حاجت میں، ایک ہے آنا سائے تو فی حاجت کا، حضور تہاڈی اس ضرورت میں کوشش کی تھی، ان کی مطلب ہوں خاص کر کے میں ہی کی تھی، کسی اور نہیں کی تھی جی، انہوں پیسے میں دیتے سن، ان کی معنی ہے اور کسی نے دیتے، سمجھو نا اپنی بولی جملے جی ہے جی۔ تو عربی وچ بھی اجلے وہ فاعل نو مقدم کریں گے تو پھر حسر ہوئے گا کہ یہ کام میں نے کیا ہے جی یہ۔ اچھا جی کدے گیا وہ، کیونکہ اگر جانے عدم مجیت کو مخاطب بھی اے کما عالمہ تو البتہ نہ متعین ہوگا ہونا جا زید کا حقیقت عقلیہ، کیوں؟ واسطے جائز ہونے اس بات کے یہ کہ متکلم نے تحقیق بنایا سامع کے علم کو، سامع کا علم اس بات کا کہ زید نہیں آیا، اس علم کو کیا بنایا؟ کرینہ اس بات پر کہ نہیں ارادہ کیا متکلم نے اس کلام کے ظاہر کا، تو اب یہ مجاز ہوگا جی، تو پس لا ہوگا اسناد ما ہوا لہو عند المتکلم فی الظاہر کی طرف، وہ تو تب ہے کہ مخاطب سمجھے کہ متکلم جو کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے جی۔ ہاں جی شابہ جی۔ ہوگا ہونا اس کا حقیقت عقلیہ
واسطے جائز ہونے اس بات کے کہ وہ متکلم تحقیق بنایا اس نے سامع کا علم بھی انہو لم یجئ کو کرینہ اس بات پر کہ نہیں ارادہ کیا متکلم نے اس کے ظاہر کا، پس نہ ہوگا اسناد ما ہوا لہو عند المتکلم فی الظاہر کی طرف۔